आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर तजिया कार एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, आपने कायरा साहब की गुफ्तगू भी सुनी होगी। वो कह रहे हैं कि सदर सूबाई इंतखाबात के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता। आप भी ऐसे ही सोचते हैं? देखें, काश के कायरा साहब पहले आइन पढ़ लेते। आइन ये कहता है जब दो असम्बलियां तहलील हो जाएं तो 90 दिन के अंदर अंदर हर सूरत में इलेक्शन कराना लाजम है। अगर इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करता तो मुल्क इस वक्त टकराव की सूरत हाल की तरफ ना जाता। जब इलेक्शन कमीशन मुबैना तौर पर हुक्मरानों का आलाकार बन जाएगा और अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेगा तो ऐसे में सदर पाकिस्तान आइनी माहिरीन के मुताबिक उन्हें इजाजत देते हैं कि वो इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। वो जो आर्टिकल 572 में वाज़ेह ये बात क्लियर कर दी गई और अली जफर साहब भी यही कह रहे थे। वफाकी हुकूमत को या इलेक्शन कमीशन को आइन से मावरा कोई इख्तियार नहीं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन खुद पार्टी बन जाए और आइन से इनहराफ उसका मामूल बन जाए, सदर पाकिस्तान की कॉल पर ना जाए, अदालतों के हुक्म ना माने, लाहौर हाई कोर्ट भी कर चुका है, तो इन्हें किसी ने तो रोकना बिला आखिर यकीनन बादिउल नजर में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और मुझे लगता है निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर मुबैना तौर पर आर्टिकल 6 के भी लग सकता है। ये कुछ आईनी माहिरीन की राय है, क्योंकि 90 दिन से एक दिन भी ऊपर कानूनी तौर पर ये इलेक्शन में ताखीर नहीं कर सकते। तो लिहाजा हुकूमत ने गना और जिद का मसला बनाया है, लेकिन आइन उन्हें पाबंद करता है दो असम्बलियों की तहलील के सूरत में आप इलेक्शन कराएंगे। तो मेरा ख्याल है अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर ये मौजूदा हुकूमत के लिए भी नदामत होगी, क्योंकि इलेक्शन कराना इनकी आईनी जिम्मेदारी है। भट्ट साहब, आर्टिकल 220 कहता है कि तमाम इदारे पाकिस्तान के वो पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करने के लिए। इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि हम इंतखाबात नहीं करा सकते, ना हमें फंड्स दिए जा रहे हैं, ना ही हमारे कोई सिक्योरिटी दी जा रही है, ना आरओज दिए जा रहे हैं। तो क्या इस पर अमल दरामद हो पाएगा सदर के ऐलानात पर? देखिए, इलेक्शन कमीशन भी आईनी तौर पर पाबंद है। उसकी ख्वाहिश और जिद और उसकी अना पर मुल्क का आइन उसके ताबे नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो भी काम करना है या किसी भी इदारे ने वो आइन के दिए हुए इख्तियारात में करना है। अगर इलेक्शन कमीशन खुद आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो इसीलिए तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस हुआ है। ये सारी जिम्मेदारी गैर जिम्मेदाराना बायस इलेक्शन कमीशन होने की वजह से है। अगर ये पहले दिन जब वो असम्बलियां तहलील हुई थी 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देते, इलेक्शन का ऐलान कर देते, तो ना आज सदर को ये करना पड़ता। लिहाजा जब इलेक्शन कमीशन मावरा आइन करेगा तो उसे अदालतें और सदर पाकिस्तान को एक रोल आइन देता है, उसके तहत वो फैसला कर सकते हैं। दरअसल हुकूमत की एक ख्वाहिश है कि इमरान खान को माइनस करके उन्हें मिटा कर जो खुद इमरान खान कहते हैं तो इलेक्शन कराए जाएं। तो अब हुकूमत जिद और अना के लिए आइन को बुलडोज नहीं किया जा सकता। ये सदर की जिम्मेदारी थी। अगर वो ना करते तो उन पर भी सवाल होता कि आप इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी जिद के आगे आपने अपना आईनी रोल अदा क्यों नहीं किया। आज उन्होंने, हमारी इत्तला है कि मुल्क के टॉप क्लास आईनी माहिरीन से 3 दिन मुशावरत के बाद सदर पाकिस्तान ने ये लेटर जारी किया है और अब इलेक्शन कमीशन पाबंद है। अगर कोई अदारा उन्हें सपोर्ट नहीं करता इस देश को तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बट साहब, आर्टिकल 46(1) ये कहता है कि सदर पाकिस्तान जब भी किसी को मुशावरत के बुलाएंगे, वो चाहे कोई भी इदारा हो, वो मुशावरत का पाबंद होगा। तो 2 खत भी लिखे गए सदर पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन को, उनका जवाब भी नहीं आया। तो इलेक्शन कमीशन अब क्या कर सकता है? क्या ऑप्शंस हैं उसके पास कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर? देखिए, इलेक्शन कमीशन भी, मैंने गुजारिश की, आइन के मुतहत है। अगर वो सदर पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कुछ नहीं समझते, तो आर्टिकल में, आइन में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। और मुझे ऐसा लगता है बादिउल नजर में एंड में इसके सारी जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मकसद ही साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। तो इमरान खान जो कहते हैं कि ये मुबैना तौर पर नून लीग का विंग बन चुका है, तो उसे किसी भी जमात से बाला होके आइन को फॉलो करना। और आइन इसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि 90 दिन में असम्बलियां तहलील होने में इलेक्शन कराना है। तो इलेक्शन कमीशन के लिए भी मुश्किलात होंगी। अगर वो सदर पाकिस्तान के रद्द करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस है। तो इनके पास, हुकूमत के पास
90 روز میں الیکشن کرانے کے علاوہ آئینی طور پر کوئی آپشن نہیں ہے. اس میں تمام آئینی ماہرین اعتزاز احسن صاحب ہوں، سلمان راجہ ہوں، علی ظفر ہو اور دیگر ہوں، وہ سب متفق ہے کہ حکومت پابند ہے. اگر حکومت فنڈ نہیں دیتی اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور 90 دن بعد یہ نگران حکومت آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی، ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی. تو دو بڑے صوبے خالی تو نہیں چھوڑے جا سکتے. تو لہذا ملک کو لیا میرا خیال ہے کہ بڑے فیصلوں کا وقت آ گیا، اور الیکشن کی من مانی ہے الیکشن کمیشن کی اب روکنا ہوں گی عدالتوں کو. اچھا، تو اسی وجہ سے الیکشن کمیشن تنقید کی زد میں ہے. گزشتہ 2 دنوں سے ہر کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان، صدر پاکستان پر تنقید کر رہا ہے. لیکن بٹ صاحب ابھی ہمارے ساتھ عرفان قادر صاحب موجود تھے، انہوں نے آئین کے آرٹیکل 48(1) کا ذکر کیا کہ صدر پاکستان کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے وزیر اعظم کی مشاورت کے بغیر. دیکھیں وہ نہایت قابل احترام ہے، لیکن ان سے یہ بھی سوال بنتا تھا کیا 90 دن میں الیکشن کمیشن پابند ہے کہ نہیں الیکشن کرانے کا؟ اگر یہ 90 دن میں 9 سال لگا دیں تو کیا سارے ادارے خاموش رہیں گے؟ یہ کہتے ہیں ہم الیکشن ہی نہیں ساری عمر کرواتے، یہ ملک میں معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. تو نگران حکومت، کیئر ٹیکر حکومت ایک 90 دن کے لیے ٹیمپریری سیٹ اپ ہوتا ہے. تو اگر یہ کہہ دیں کہ ہم نے 9 سال رہنا ہے تو کیا پھر صدر کوئی رول ادا نہیں کریں گے؟ یا پھر یہ بات عدالتوں میں ہی جائے گی؟ عرفان صاحب کی اپنی رائے ہے، لیکن اصل ایشو ہے کہ کاش الیکشن کمیشن کام کر رہا ہوتا، اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوتا تو آج یہ ابہام نہ ہوتا، یہ آئینی تصادم نہ ہوتا. ایک طرح ملک کے وجہ دیکھیں، جیسے آئین میں بھی ہمارے اداروں کا بھی اللہ حافظ ہے کہ عمران خان کو 4 گولیاں لگی ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ زخمی حالت میں اسپتال پہنچے. تو دوسری طرف 18 نومبر 2019 کو نواز شریف 8 ہفتے کے لیے لندن گئے تھے، آج تک وہ 8 ہفتے نہیں ہوئے، پاکستان واپس ہی نہیں آئے. تو اب اداروں کو بھی میرا خیال ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہوگا، اور ایک سابق چیف جسٹس کے مطابق صدر پاکستان 572 کے تحت یہ تاریخ دے سکتا ہے جب الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، کیونکہ ملک کو آئین کے خلاف چلنے نہ دینا یہ ان کی ذمہ داری ہے. صدر پاکستان نے اوتھ لیا ہوا اس چیز کا، جہاں ان کی وائلیشن دیکھیں وہاں اپنا رول ادا کرے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے. اب عمل درآمد تو ظاہر سی بات ہے حکومت نے کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. تو آئینی طور پر کیا ایسی کوئی گنجائش ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ میں چلا جائے کہ صدر پاکستان نے یہ غلط کیا ہے، یہ صدر پاکستان اعلان نہیں کر سکتے؟ دیکھیں یہ ان کے پاس یقیناً اختیار ہے، سپریم کورٹ کے پاس، ان کے پاس بھی جانے کا اختیار ہے، حکومت کے پاس بھی جانے کا. الٹیمیٹ تو پاور سپریم کورٹ ہے، ان کی تشریح سپریم کورٹ کرتا ہے. اور اپوزیشن طریقے انصاف کے خلاف بھی ہے، تو طریقے انصاف تو آلریڈی گئی ہوئی ہے. تو اچھی بات ہے، وہ جائیں گے تو پھر یقیناً سپریم کورٹ ان سے پوچھے گی اگر آپ نے الیکشن ہی نہیں کرانا تو آپ کا الیکشن کمیشن کا نام کیوں رکھا ہوا ہے؟ پھر تو آپ کوئی اور کام کریں. ان کا مقصد ہی الیکشن کرانا ہے. آپ دیکھیں نا 5 سال کے لیے حکومت ہوتی ہے کسی بھی، تو وہ کہتے ہیں ہم نے 15 سال رہنے ہیں. تو وہاں آئین باقاعدہ اداروں کو اپنا کردار ادا کرنے کا پابند بناتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی خواہش اور انا اور ضد کے بدلے کی خواہش میں اسے 50 سال کے لیے حکومت پٹے پہ دے دی جائے. تو میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کے لیے مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری سے ناراض کر کے غیر آئینی کام کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں اب الیکشن کمیشن کو ہر صورت یہ انتخابات کروانے پڑیں گے؟ بالآخر تاریخ کا اعلان ہو گیا. فریحہ ادریس صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فریحہ صاحبہ کتنا بڑا فیصلہ ہے؟ بٹ صاحب اب مریم نواز صاحبہ نے کل بھی ایک جلسے میں کہا کہ ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے، ہم تو عوام سے آئے ہیں، ہمیں عوام میں ہی جانا ہے. تو پھر الیکشن سے ڈرا کیوں جا رہا ہے؟ آپ کی نظر میں الیکشن کیوں نہیں کروائی رہی نون لیگ؟ میری جو اطلاعات ہے، جتنا میں جانتا ہوں، مریم نواز صاحبہ نے آج تک کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا. ایم پی اے تو میں نے درکنار ہے، وہ آج تک انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا. یہی مریم نواز صاحبہ 2018 میں کہتی تھی یہ اسمبلیاں جعلی ہیں، نئے الیکشن کرائے جائیں، استعفے دیے جائیں، اس اسمبلی میں بیٹھنا ہے. تو اب جب الیکشن میں 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، تحریک انصاف کے 125 لوگ ریزائن دے چکے ہیں، تو مریم نواز کو شکست کا خوف الیکشن سے بھاگنے پر مجبور کر رہا ہے. مریم نواز ہو، محترم نواز شریف صاحب ہو، یہاں تک کہ وہ تو اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس کے استعفے مانگ رہے تھے کہ آپ نے الیکشن غلط کیا ہے. تو اب مریم نواز صاحبہ کو بظاہر بادی نظر میں ان کی جماعت قبول نہیں کر رہی ہی.
الیکشن میں عمران خان عوامی رائے کے مطابق جتنے سروے آئے ہیں سب مقبول ترین لیڈر ہیں، اگر وہ الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے ممکنہ جیت کے واضح امکانات ہیں. تو مریم نواز کو پتا جو این آر او لیا، اگر عمران خان آتے ہیں تو این آر او واپس ہو جائے گا اور دوبارہ آئینی اور قانونی طور پر ملک کو چلایا جائے گا. اس لیے ان کی شکست اور ان کے خوف کی وجہ ہے کہ وہ الیکشن سے فرار چاہ رہی ہیں. بٹ صاحب یہ جواز کس حد تک درست ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال بگڑ چکی ہے، معاشی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو سچویشنل سسپینشن کا نام دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو مریم نواز صاحبہ بتائیں یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بتائیں کہ 10 اپریل میں معاشی صورتحال اس سے بہتر تھی یا اب بدتر ہوئی ہے. 10 اپریل 2022 کو دہشت گردی زیادہ تھی یا آج ہوئی ہے. اس 10 مہینے میں غیر آئینی غیر کاموں کے ذمہ دار تو خود ہیں. انہوں نے ملک کو معاشی تباہی کے دہانے کھڑا کیا. خود خواجہ آصف نے کہہ دیا ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. وزیر داخلہ اس شخص کو بنایا گیا جس کی اپنی جماعت کا رانا ثناء اللہ کی عابد شیر علی کا والد کہتے ہیں انہوں نے 24 لوگ قتل کرائے ہیں، سانحہ مارنوں کا ملزم ہے. تو جب سے یہ حکومت آئی ہے، مجھے ایک ایسی فریحہ ادریس صاحبہ سپر سٹار اینکر ہے بتا دیں کہ ساری انتقامی کارروائیاں نیب بھی پی ٹی آئی کے خلاف کر رہا ہے، ایف آئی اے بھی پی ٹی آئی کے خلاف کر رہا ہے، پولیس بھی پی ٹی آئی کے خلاف کر رہی ہے، الیکشن کمیشن بھی کر رہا ہے، اور 13 کی 13 جماعتیں دور سے دھلی ہوئی ہیں، کسی ایک کے خلاف کارروائی ہو ہی نہیں رہی. ایسا لگ رہا ہے کہ تمام اداروں نے یہ قسم کھا لی ہے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے. تو بھائی کرائم کو ختم کرو، کرپشن کو ختم کرو. تو بادی النظر میں جو این آر او دیا گیا تھا عمران خان کے مطابق قمر جاوید باجوہ صاحب نے شریف فیملی کو، اس کے ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے. لیکن میری رائے میں یہ اب سپریم کورٹ ہی اس کا حتمی فیصلہ کرے گی، کیونکہ آئینی بحران پیدا کر دیا ہے اس حکومت کی ضد انار اور بدلے کی آگ. آپ کی نظر میں سپریم کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گی؟